تھوڑی دیر بعد شیر شاہ سوری کے حکم سے توپ خانے نے رائے سین کے شہر کی بیرونی فصیل پر گولے برسانے شروع کیے۔ پہلے چند گولے فصیل سے ذرا فاصلے پر گر کر پھٹ گئے، پھر آہستہ آہستہ توپچی اپنا نشانہ درست کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے رائے سین شہر کی بیرونی فصیل کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیا۔ گو فصیل کا وہ حصہ جہاں توپ کے گولے داغے جا رہے تھے چٹان کی طرح مضبوط تھا، لیکن کافی دیر کی لگاتار کوشش سے جب برابر کئی توپوں کے گولے ایک ہی جگہ گرتے رہے تو ان گولوں نے فصیل کے اس حصے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ شام سے تھوڑی دیر پہلے شیر شاہ سوری رائے سین کی فصیل کے ایک حصے کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب شہر کی فصیل کا ایک حصہ گر گیا تو پہلے سے طے شدہ تجویز کے مطابق شیر شاہ سوری نے گولے برسانے بند کروا دیے۔ اب خواص خان اور عادل خان کا کام شروع ہوا۔ وہ ابھی تک گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں باری باری گھات سے نکل کر فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف بڑھے۔ پہلے خواص خان ٹوٹے ہوئے حصے میں سے اندر داخل ہوا۔ خواص خان کا ایسا کرنا تھا کہ ایک قیامت برپا ہو گئی۔ سامنے کی طرف سے راجہ پورن مل کی بیٹی پاروتی اپنے لشکر کے ساتھ ایک شوخ اور سحر فن عصائے جادو اور خون کی قوس قزح کی طرح سامنے آئی اور خواص خان پر اس نے برہا کی آگ، شام غریباں اور شعلے کی بےتابی کی طرح حملہ کر دیا۔ پاروتی کے اس اچانک حملے میں ایک طرح کی شکم گرسنگی کی سی طلب مبارزت آرائی اور رگوں میں مچلتے خون کی سحر انگیزی تھی۔ عین اسی وقت عادل خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ٹوٹے ہوئے حصے کے اندر داخل ہوا اور پاروتی کی طرح پرتاب عادل خان پر خناس کے وسوسوں، غول و روح، آسیب، چھلاوے اور وہم و وحشت کی طرح ٹوٹ پڑا۔ پاروتی مردانہ جنگی لباس میں تھی، لہٰذا اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ راجہ پورن مل کی بیٹی پاروتی ہے، تاہم خواص خان اس کے حملوں کو روکنے لگا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ کن فیکون کے نغموں کی تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنے لشکریوں کو راکھ کی تہ سے اچانک نکلنے والے شعلوں اور پانی کے بلبلوں سے دفتن ابل کھڑے ہونے والے کونی بگولوں کی صورت اختیار کرنے کے لیے ابھار رہا تھا۔ لگاتار کافی دیر تک پاروتی کے حملوں کو روکنے اور تکبیریں بلند کرنے کے بعد خواص خان آفاق کے رازدار، فطرت کو ذبح کر دینے والے ناظر کائنات کی طرح جارحیت پر اترا۔ پھر اس نے اندھیروں کے سفر میں موجوں کے تلاطم، مضطر و خونبار لمحوں میں بکھرے ہوئے دریا کی طرح پاروتی کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ لمحوں کے اس عمل میں ہی خواص خان نے پاروتی کے لشکر کی حالت ادھورے خوابوں کی تعبیروں، بے چہرہ تصویروں، ریت پر لکھی تحریروں اور انچاہے اندھیروں کی سی بنا کے رکھ دی۔ دوسری طرف خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے شیر شاہ سوری کا بیٹا عادل خان بھی فتنہ دہر، شکستوں کے غبار اور بدلتے موسم کے تیز دھاروں کی طرح پرتاب اور اس کے لشکریوں پر کرب میں مبتلا کر دینے والی ضربیں لگا رہا تھا۔ پرتاب اور پاروتی زیادہ دیر تک خواص خان اور عادل کے تیز جان لیوا اور آگ کی طرح بھڑکتے حملوں کو روک نہ سکے۔ اپنی اور اپنے لشکریوں کی جانیں بچانے کی خاطر دونوں ایک دوسرے کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خواص خان نے جب پاروتی اور عادل نے پرتاب کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا تو اندرونی فصیل کے اوپر برجوں میں سے ان پر تیر اندازی کی گئی۔ وہاں سے راجہ پورن مل اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ حرکت میں آیا تھا۔ اس تیز تیر اندازی سے خواص خان اور عادل خان کے کچھ لشکریوں کا نقصان بھی ہوا تھا، جس کی بنا پر خواص خان نے فوراً اپنے لشکر کو بیرونی فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے باہر کی طرف چلے جانے کا حکم دے دیا۔ اس صورتحال میں عادل خان بھی خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کو پسپا کر چکا تھا۔ پرتاب اور راجکماری پاروتی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان اور عادل خان کے سامنے سے فرار ہوتے ہوئے جب مخالف سمت کے شہر پناہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا دروازے کے قریب ہی راجہ پورن مل کھڑا تھا۔ پرتاب اور پاروتی نے ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کرتے ہوئے اپنے لشکروں کو فصیل کے قریب ہی ایک کھلے میدان میں جا کر قیام کرنے کا حکم دیا۔ جبکہ وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے پورن مل کے قریب آئے، دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر پاروتی آگے بڑھ کر اپنے پتا پورن مل سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پورن مل پہلے ہی بول پڑا۔ پاروتی اور پرتاب، میرے دونوں بچوں، مجھے تمہاری شکست کا سن کر بے حد صدمہ اور دکھ ہوا ہے۔ میں تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ شیر شاہ سوری کا جو لشکر گھات میں ہے تم اسے مار بھگاؤ گے، اور یہ کہ فصیل کے گرے ہوئے حصے کو ہم پھر تعمیر کر کے پہلے جیسا استوار کر دیں گے، لیکن تم دونوں کا شکست کھانا مجھے خدشات سے دوچار کر رہا ہے۔ پتا جی، شکست اور کامیابی بہرحال کسی نہ کسی کے دامن میں گرنی تو ہے ہی۔ اگر ہمیں آج شکست ہوئی ہے تو کل کامیابیاں بھی ہمارا دامن چوم سکتی ہیں۔ یہ بات پاروتی نے اپنی شیریں آواز میں اپنے باپ پورن مل کو مخاطب کر کے کہی تھی۔ پھر ذرا رک کر وہ بولتی چلی گئی۔ اس نے کہا کہ پتا جی، پرتاب نے شیر شاہ سوری کے بیٹے عادل خان کا مقابلہ کیا، لیکن جب میں نے شیر شاہ سوری کے سالار اعلیٰ خواص خان کا سامنا کیا تھا، اس میں شک نہیں کہ ان دونوں کے جنگ کرنے کا انداز ہمارے لیے انوکھا
نیا اور انتہائی غضبناک ہے، پر اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ خود شیر شاہ اور اس کے یہ دونوں سالار ناقابل شکست نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اگر اسی طرح کوشش کرتے ہوئے ہم محاصرے کو طول دیتے چلے جائیں تو شیر شاہ سوری محاصرے سے تنگ آ کر یہاں سے چلے جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ پورن مل کہنے لگا، دیکھ بیٹی، تیری زبان مبارک ہو، اور مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا شیر شاہ سوری اب اس شہر کا محاصرہ کر چکا ہے اور اس شہر کی تسخیر کے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر پہلے ایک قاصد کے ذریعے یہ بھی خبر آئی ہے کہ شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ہمارے دوسرے بڑے شہر چندریری کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ چندریری کے باہر سے اس نے رسد کمک پوری طرح بند کر رکھی ہے، اور اگر سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو عنقریب شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کے سامنے چندریری سرنگوں ہو جائے گا۔ اس وقت جبکہ شیر شاہ سوری نے اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کے ساتھ ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے تو ہمیں صرف دوسرا بڑا شہر چندریری تھا، وہاں سے ہمیں رسد اور خوراک دونوں بر وقت مل سکتی تھی۔ لیکن اس شہر کا محاصرہ ہونے کے بعد میرے بچوں، ہم بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہاں تک پورن مل نے بڑی بے بسی اور بڑی لاچارگی میں کہا تھا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر پرتاب اور پاروتی دونوں عجیب سے انداز میں راجہ پورن مل کی طرف دیکھتے رہے۔ پرتاب پورن مل کے خدشات دور کرنے کے لیے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پورن مل پھر بول پڑا، سنو میرے بچوں، شیر شاہ سوری نے رائے سین کے قریب بلند چوٹی پر جو توپیں نصب کر رکھی ہیں، ان کی مدد سے اس نے رائے سین کی بیرونی فصیل کو تو گرا ہی دیا ہے۔ اب میری ایک بات تم لکھ رکھو، اس فصیل کو گرانے کے بعد شیر شاہ سوری یوں ہی نہیں بیٹھا رہے گا۔ فصیل کے ایک حصے کو گرانے کے بعد اس کا اور اس کے لشکریوں کا حوصلہ یقیناً بلند ہو چکا ہوگا۔ اب وہ دوسری فصیل پر ضرب لگائیں گے، اور جب اس فصیل پر بھی توپوں کے ذریعے مسلسل گولے پھینکے جائیں گے تو یہ فصیل بھی توپوں کے گولوں کی برداشت نہ کر سکے گی، گر پڑے گی۔ اس کے بعد شہر کا جو حشر نشر ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کی بیٹی کہنے لگی کہ پتا جی، اگر آپ کے ذہن میں یہ خدشات ہیں تو کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل بھی ہے؟ پاروتی نے یہ سوال راجہ پورن مل سے اپنی نرم اور شیریں آواز میں کیا تھا۔ پورن مل جواب میں کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد جواب میں اس کی آواز گونجی، میرے بچوں، دشمن پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ شیر شاہ سوری کب ہمارے شہر کی دوسری فصیل پر گولہ باری کرتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ابھی سے اپنی آخری تدبیر پر عمل کر لینا چاہیے، اور وہ اس طرح کے پورے لشکر کے ساتھ ہمیں خواص خان اور عادل خان پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم ان دونوں کے مقابلے میں کامیاب رہے اور ان دونوں کو ہم نے مار بھگایا تو اس میں ہماری فلاح، ہماری بہتری ہے۔ اس طرح انہیں بھگانے کے بعد ہم بیرونی فصیل کے گرے ہوئے حصے کی مرمت کر کے پھر اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کر سکتے ہیں، اور اگر خواص خان اور عادل خان کے مقابلے میں ہمیں ناکامی اور شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو پھر ہم اپنے سارے لشکر اور اہل و عیال کو لے کر بیتوا ندی کے اس پار لونڈوانا کے جنگلوں میں روپوش ہو جائیں گے۔ یہ جنگل چونکہ کوہستانی سلسلے کے اندر ہیں اور گھنے ہیں، لہٰذا شیر شاہ سوری بیتوا ندی کے اس پار گونڈوانا کے جنگلوں میں ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ پورن مل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی اس تجویز پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے پرتاب اور پاروتی تھوڑی دیر تک باہم گفتگو کرتے رہے۔ شاید وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر پاروتی چند قدم اپنے پتا پورن مل کے قریب ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، پتا جی، میں اور پرتاب آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کی تجویز پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے آخری اور سب سے اچھی تجویز یہی ہو سکتی ہے۔ خواص خان اور عادل خان دونوں اس وقت شہر کی فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کے پیچھے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بیرونی فصیل کے باہر جاتے ہوئے پشت کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم اپنے لیے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ پورن مل خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بھگوان کا شکر ہے کہ تم دونوں نے مجھ سے اتفاق کیا ہے۔ سنو میرے بچوں، اب ہمارا لاہے عمل یہ ہوگا کہ جس قدر ہمارے پاس لشکر ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ میری کمانداری میں رہے گا اور میرے سارے لواحقین اور اہل خانہ میرے لشکر کے حصے میں ہوں گے۔ لشکر کا دوسرا حصہ تم دونوں کی کمانداری میں ہوگا۔ تم دونوں مل کر خواص خان پر حملہ آور ہونا، جبکہ میں شیر شاہ سوری کے بیٹے عادل خان پر ضرب لگاؤں گا۔ اگر ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی تو میں سمجھوں گا مقدر ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر ناکامی ہوئی تو پھر طے شدہ لاہے عمل کے مطابق بیتوا ندی کو عبور کر کے گونڈوانا کے جنگلوں کی طرف جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد راجہ پورن مل نے کچھ چھوٹے سالاروں کو پاس بلایا، اور اس کے بعد اس نے شہر کے اندر جس قدر لشکر تھا اسے اس کے قریب جمع ہو جانے کے لیے حکم دیا۔ جس دروازے کے قریب وہ کھڑا تھا اسی دروازے کے قریب اس نے وہاں سے پرتاب اور پاروتی کو روانہ کیا کہ وہ اپنے سارے لواحقین اور رشتہ داروں کو لے کر اسی دروازے کی طرف آ جائیں۔ پورن مل کے اس حکم پر پرتاب اور پاروتی وہاں سے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد
پورن مل نے سارے لشکریوں کو اس دروازے کے سامنے جمع کیا۔ پھر لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ راجہ پورن مل نے اپنی کمانداری میں رکھا، دوسرا حصہ مشترکہ طور پر اس نے پاروتی اور پرتاب کی سرکردگی میں دے دیا۔ اس کے بعد لشکر کے یہ دونوں حصے شہر پناہ کے دروازے سے بے صدا سمندر میں گرتے خاموش دریا کی طرح نکلے اور بڑی تیزی سے اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھے۔ پرتاب اور پاروتی دونوں عذاب کرب کے مجدھار اور تلاش و دریافت کے ریاض اور ہنر کے ثمر کی طرح خواص خان کے لشکر پر اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوئے، جبکہ عین اسی وقت پورن مل عادل خان پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ یہ حملہ بظاہر اچانک لگتا تھا، لیکن جس طرح خواص خان اور عادل خان نے اچانک حملوں کو بروقت روکا تھا، اس سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں اس حملے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھے۔ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پاروتی اور پرتاب کے لشکروں کے سامنے اجل کے سیاہ خانوں میں زندگی کی تڑپ، اندھیری رات کے بھیانک کھنڈروں میں آتش غم کے وحشی جذبے کی طرح جمع۔ پھر اس نے سیاہ بختی کے سایوں، سنسناتے تیروں، کونتی شمشیروں کی طرح ان پر حملہ کیا۔ خواص خان اپنے ان تیز حملوں سے بڑی تیزی کے ساتھ وقت کے فاصلوں، شوق کے سلسلوں کو منزل کی گرد اور درد کے رابطوں میں سمیٹنے لگا۔ دوسری جانب خواص خان ہی کی طرح عادل خان بھی موجوں کے پیچ و تاب، طوفانوں کے شباب اور برق و شعلہ کی لپک کی طرح راجہ پورن مل کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کی جنگ ہی میں راجہ پورن مل اور پرتاب اور پاروتی کے لشکر کی حالت وحشتوں کے غبار، صحرا صحرا بھٹکتی پیاس اور پرانی صداؤں کے کھنڈروں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی شکست یقینی ہو چکی ہے تو وہ ایک دوسرے کو اشارہ دیتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خواص خان اور عادل خان دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اپنی اپنی سمت ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ پاروتی اور پرتاب راجہ پورن مل کی طرف بھاگے تھے۔ بھاگتے ہی بھاگتے راجہ پورن مل، پرتاب اور پاروتی نے اپنے دونوں لشکروں کو اکٹھا کر لیا اور وہ پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق بیتوا ندی کو عبور کر کے گونڈوانا کے جنگلوں کی طرف بھاگنا چاہتے تھے۔ پر رائے سین شہر سے نکل کر جو شاہراہ بیتوا ندی کی طرف جاتی تھی، جب پورن مل، پاروتی اور پرتاب بھاگتے ہوئے اس پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہراہ پر شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ کسی شمشیر بردار عظمتوں کے لالازار اور جرتوں کے شاہکار کی طرح ان کی راہ روکے ہوئے تھا۔ شیر شاہ سوری خواص خان اور عادل خان کو راجہ پورن مل کے بھاگنے کی اطلاع ان کے جاسوس کر چکے تھے۔ پھر جب راجہ پورن مل اپنے لشکر کو بھگاتا ہوا شیر شاہ سوری کے قریب آیا، شیر شاہ سوری وقت کے صحیفوں میں شام علم کے زور، دھاروں دھار برستے می کی طرح پورن مل کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ اتنی دیر تک خواص خان اور عادل خان پشت کی طرف سے حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس طرح تینوں نے مل کر جب پورن مل کے پورے لشکر کا صفایا کر دیا، خود پورن مل اور پرتاب بھی اس جنگ میں مارے گئے، تاہم پورن مل کی بیٹی پاروتی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جس وقت پاروتی کو شیر شاہ سوری کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت شیر شاہ سوری کے پاس اس کے بیٹوں کے علاوہ خواص خان اور دیگر سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر خواص خان نے بڑے غور سے راجکماری پاروتی کی طرف دیکھا۔ پاروتی خوبصورت جیسے سر قرطاس حروف غزل، وہ حسین تھی جیسے چشم گلنار میں لمحہ خود سپردگی کا خیال، وہ پرجمال تھی جیسے بادلوں کے شہاب رنگ، آنچلوں میں رکھا ہوا جھیل کے پانی کا کنول۔ اس کی خوبصورتی، اس کے حسن سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کو قدرت نے شفق آلود گلابی گالوں کا غازہ، آنکھوں کا کاجل، ساحر آنکھوں کا میکدہ، جل ترنگ چال اور آتش حسن بڑی فراخ دلی سے عطا کیے ہوئے ہوں۔ تھوڑی دیر تک راجکماری پاروتی کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد خواص خان نے سرگوشی کے انداز میں شیر شاہ سوری کو مخاطب کیا۔ میرے محترم، اگر آپ اجازت دیں تو میں راجہ پورن مل کی بیٹی پاروتی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شیر شاہ سوری اس موقع پر زومانی انداز میں خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، پھر وہ کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تم بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو۔ شیر شاہ میرے مہربان، میں اس پاروتی سے متعلق ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ یہ بات خواص خان نے بڑے غور سے شیر شاہ سوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ شیر شاہ سوری کو چپ پا کر وہ کہتا چلا گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس پاروتی کو اپنے مہربان اور خانہ بدوش قبیلے کے سردار فدائی خان کے حوالے کر دوں اور وہ اسے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیاہ دے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ جواب میں شیر شاہ سوری مسکرا دیا، خواص خان میرے بیٹے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ لڑکی ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا میں تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم خود ہی اٹھ کر اس سے بات کر لو
کیا یہ ایسا پسند کرے گی؟ میں چاہتا ہوں جو بھی قدم اٹھایا جائے اس میں اس پاروتی کی رضامندی کم از کم شامل ہونی چاہیے، تاکہ یہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن اپنی خوشی اور رضامندی سے گزار سکے۔ اس جواب پر خواص خان اپنی جگہ سے اٹھا اور پاروتی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دیکھ پاروتی، میں شیرشاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان ہوں۔ دیکھ میری بہن، شیرشاہ سوری سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد میں نے تیرے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب اس فیصلے سے متعلق میں تم سے بھی صلاح و مشورہ کرتا ہوں۔ اگر تو اس فیصلے کی توثیق کر دے گی تو پھر میں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا پسند کروں گا، ورنہ یاد رکھو کہ کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی اور تمہاری رضامندی کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان خاموش ہو گیا۔ پاروتی منہ سے کچھ نہ بولی، یہاں تک وہ بڑی تعجب اور بڑی پریشانی کے انداز میں خواص خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خواص خان نے پھر پوچھ لیا، دیکھ پاروتی میری بہن، کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو تیرے مزاج کے خلاف ہو؟ اس بار جواب میں پاروتی کو بولنا پڑا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو خواص خان، میں اس بات پر حیران، پریشان اور ششدر ہوں کہ شیرشاہ سوری کا ایک ایسا سالار جو ہندوستان کی سرزمینوں میں ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، وہ بڑے نرم لہجے اور بڑے شفیقانہ انداز میں مجھے بہن کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ سوچ رہی ہوں کیا میں اسے اپنے خلاف ایک طرح کا جال خیال کروں یا حقیقت سمجھ کر اسے قبول کر لوں؟ دیکھو پاروتی، جب میں نے تمہیں بہن کہا ہے تو بھائی کا حق بھی ادا کروں گا۔ تم اسے فریب نہ سمجھو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت پر مبنی ہے۔ تیرے متعلق جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس میں تجھ سے تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہے پاروتی کہ میں تجھے اپنے ایک جاننے والے، یا یوں کہو کہ اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے ہاں بیاہ دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح تو اپنی زندگی بہتر ماحول میں گزار سکے گی۔ کہو، کیا تم شادی کے لیے تیار ہو؟ خواص خان کے ان الفاظ پر پاروتی گہری سوچوں میں کھو گئی تھی۔ وہ تو اپنے لیے بدترین سزا اور قتل کا حکم صادر کیے جانے کی منتظر تھی۔ جو خواص خان سے اس نے یہ گفتگو سنی تو وہ بہاروں کی پہلی سرگوشی، ستاروں کی لو جیسی شاداں اور تمناؤں کی خوشیوں جیسی کھل کر رہ گئی تھی۔ اس کی شکل سے لگتا تھا جیسے اس کے خیالوں کی خوش گلوئی کے نشیلے نغمے گونج اٹھے ہوں، اور سرور و کیف کے عالم میں اس کے ذہن اور فکر کے سارے پرندے رفتوں کی پرواز کر گئے ہوں۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہی، پھر اس کی آواز گونجی کہ خواص خان، جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر یہ میرے ساتھ بدترین مذاق نہیں ہے تو یہ کہنا پسند کروں گی کہ میری خوشی کی انتہا نہیں کہ ایک ایسے شخص نے جس کی دلیری اور شجاعت کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اس نے مجھے بہن کہہ کر پکارا ہے۔ دیکھو خواص خان، جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ سچ ہے تو میں جانوں گی کہ آپ نے اپنے رویے سے میری دعاؤں کو تاثیر، میری آتما کی مانگ کو تاروں سے بھر دیا ہے۔ آپ نے میرے غموں سے آنسو چھین کر میرے ذہن میں اجالے بھر دیے ہیں۔ خواص خان، جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر یہ میرے لیے قتل کا حکم صادر کرنے سے پہلے میرے ساتھ مذاق نہیں کیا جا رہا تو زندگی بسر کرنے کا جو لاہ عمل میرے سامنے آپ نے پیش کیا ہے میں اسے بخوشی قبول کرتی ہوں۔ پاروتی کا یہ جواب سن کر خواص خان خوش ہو گیا۔ اشارے سے ایک لشکری کو اس نے اپنے قریب بلایا۔ جب لشکری بھاگتا ہوا آیا تب خواص خان نے کہا کہ بھاگے بھاگے جاؤ اور فدائی خان اور اس کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ لشکری مڑا اور بھاگتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فدائی خان اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا خواص خان کے پہلو میں آن کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے خواص خان نے کہنا شروع کیا، فدائی خان میرے محترم اور اسماعیل میرے بھائی، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ رائے سین کے راجہ پورن مل کی بیٹی اور راجکماری پاروتی ہے۔ میں اسے بہن کہہ کر مخاطب کر چکا ہوں۔ سنو اسماعیل میرے بھائی، میں اسے تمہارے لیے پسند کر چکا ہوں، کیا تم میرے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ اسماعیل نے عجیب سی ممنونیت میں خواص خان کی طرف دیکھا۔ خواص خان میرے بھائی، میں آپ کے کسی بھی فیصلے کو رد کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرتا۔ اگر آپ راجکماری پاروتی کو میری زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکے ہیں تو میں سمجھوں گا آپ نے میرے دامن میں، میری جھولی میں دنیا بھر کی خوشیاں ڈال دی ہیں۔ اسماعیل کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خواص خان نے پاروتی کی طرف دیکھا۔ پاروتی، یہ فدائی خان میرا محترم، میرا عزیز ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا نام اسماعیل ہے۔ میں اسی سے تمہیں بیاہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ پاروتی کی گردن جھک گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پاروتی کا یہ جواب سن کر خواص خان خوش ہو گیا۔ پھر اسی روز شیرشاہ سوری سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد پاروتی کو اسماعیل سے بیاہ دیا گیا تھا۔ راجہ پورن مل کو شکست دینے اور رائے سین پر قبضہ کرنے کے بعد شیرشاہ سوری نے رائے سین ہی میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران چندریری کی طرف سے قاصد آئے اور انہوں نے شیرشاہ سوری کو یہ اطلاع دی کہ اس کے بیٹے جلال خان نے چندریری پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے شیرشاہ سوری کی خوشیاں دو چند ہو گئیں۔ خواص خان تیز تیز چلتا ہوا اپنے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ خیمے میں بیٹھی کملاوتی اپنے چہرے پر گہری اور سندر مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر وہ خواص خان سے لپٹ گئی۔ خواص خان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشستی حصے میں لائی، پھر کسی قدر تعجب سے اس نے خواص خان کو مخاطب کر کے پوچھا، کہنے لگی کہ آپ کی آمد سے پہلے میں اپنی بہن گنگا کے متعلق سوچ رہی تھی، روہتاس سے اس کی خیر خبر سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی؟
میں اسے اور بچے کو دیکھنے کے لیے انتہا درجے کی پریشان اور بے چین ہوں۔ اس پر خواص خان نے عجیب سے انداز میں کملاوتی کی طرف دیکھا، پھر بجھی بجھی سی اس کی آواز سنائی تھی۔ دیکھ کملا، میں خود گنگا اور بچے سے متعلق پریشان ہوں، دونوں کی خیریت سے متعلق مجھے خود کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر اچانک خواص خان نے موضوع سخن بدل ڈالا۔ دیکھو کملاوتی، میں بہار کی طرف کوچ کر رہا ہوں، میں ابھی شیر شاہ سوری کی طرف سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ بہار میں کچھ باغی قوتوں نے ہمارے خلاف سرکشی کر دی ہے اور انہیں دبانے اور ان کی سرکشی کو فروغ کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے میرا چناؤ کیا ہے، لہٰذا میں اپنے لشکر کے ساتھ کل صبح ہی صبح یہاں سے بہار کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔